الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وأولیاء ملته اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کی پاکیزہ نیت سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یہ حد درجہ خوشبختی ہے کہ کریم رب نے ہم جیسے پرخطاؤں کو ان عطا والوں کے ذکر کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن کی عطاؤں کا اگر ایک ذرہ بھی بندے کو نصیب ہو جائے تو بندہ اس جہان میں بھی مالا مال ہو جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ دعا رب العزت اس پاکیزہ محفل کے اہتمام میں جن دوستوں، جن سنگیوں، جن بھائیوں نے کوئی بھی خدمت سر انجام دی، بالخصوص وہ ہستی جس کے لیے میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ والد صاحب قبلہ کے وصال کے بعد 2003 سے لے کے آج 2020 ہو گیا ہے، جس ہستی نے مجھے آج تک یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ والد گرامی پردہ فرما گئے ہیں، میرے انتہائی مہربان بھائی منبع اخلاق و اشفاق حضرت قبلہ پیر سید مظفر علی شاہ صاحب، ان کے جمیع خدام دوست احباب بطور خاص اس محفل میں انتہائی خلوص، انتہائی ذوق کے ساتھ کاوش فرماتے ہیں۔ میرا مالک جمیع حاضرین کو، سامعین کو جو یہاں سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے چینلز کے ذریعے پوری دنیا میں سن رہے ہیں، میرا مالک سب کو امام پاک کی برکتوں کا صدقہ
اس جہان میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اگلے جہان میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں جو وہ کر گئے ہیں، میں بھی اسی دعا کو دوبارہ آپ کی زبانوں پر جاری کروانا چاہتا ہوں کہ میرا مالک اپنے کرم کا صدقہ اور اپنے محبوب پاک کی آل پاک کے بھرم کا صدقہ ہم سب کو سرکار اور سرکار کی آل پاک کی وفا والا قال بھی نصیب فرمائے اور محمد و آل محمد کی وفا والا حال بھی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، بحمداللہ اسی طرح عظیم اجتماع پرسوں بھی ہوا جمعہ شریف کی محفل میں، اور اس محفل میں ہم نے آقا حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جس موضوع کو شروع کرنے کا شرف حاصل کیا تھا وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں حسین بادشاہ کے قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم سچے سچے ولیوں کے غلام سنیوں کے عقیدے کیا ہیں۔ جو اب آپ موجود تھے ان کے ذہنوں میں ہوگا، جو آج آئے ہیں ان کے لیے 2 سے 3 منٹ میں بنیاد دوبارہ باندھ دیتا ہوں۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے حسین بادشاہ کی شان تاریخ کے حوالے سے نہیں، حتیٰ کہ احادیث کے حوالے سے بھی نہیں۔ ابھی جو فی الحال موضوع چل رہا ہے وہ موضوع ہے حسین بادشاہ کی شان اللہ کے قرآن کے حوالے سے، تاکہ کوئی انگلی اٹھانے والا انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی داتری چلانے والا داتری نہ چلا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے جی یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کا راوی ایسا ہے، اس کا رائٹر ایسا ہے۔ قرآن کے حوالے سے حسین بادشاہ کی شان بحمداللہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ جب قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قرآن کی روشنی میں ہم حسین پاک کو سلام پیش کریں گے تو وہ سلام کوئی کچا سلام نہیں ہوگا، وہ سلام ایسا ہوگا جس سلام کو سارے فرشی بھی تسلیم کریں گے، سارے عرشی بھی تسلیم کریں گے۔ اب قرآن مجید نے حسین بادشاہ کی جو شان بیان فرمائی، جو قصیدے بیان فرمائے، ان کا اعلان کرتے ہوئے میں نے جمعہ شریف کی محفل میں 10 کی نسبت سے 10 قصیدوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہیں 10 قصیدے، ہیں بے شمار، بس 10ویں کی نسبت سے 10 کا اعلان کیا تھا تاکہ اظہار ہو کہ یہ بے نسبتوں کا اجتماع نہیں، یہ نسبت والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں حسین پاک کے 10 قصیدے جن کا میں نے اعلان کیا تھا، اور پہلے قصیدے کے پہلے باب کو تھوڑا سا شروع کیا تھا، وہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا کے گفتگو کو اسی مقام سے آگے بڑھا رہا ہوں جس مقام پر جمعہ شریف والے دن اختتام پذیر ہوئی تھی۔ جو 10 کمال کے قصیدے قرآن نے حسین پاک کی عطا فرمائے، اب کہانی سٹوری نہیں، قرآن ہے، دل کی تختی پہ حسین کی شان لکھو۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں حسین کو عام نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ قرآن کیا سمجھے؟ قرآن فرماتا ہے وہ سمجھو جو میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن پھر بتا حسین کیا ہے، حسین کیا ہے؟ تو قرآن نے حسین بادشاہ کا پہلا قصیدہ یہ دیا۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کا بیٹا کیا ہے، اگر مجھ سے پوچھو کہ زہرا کا لال کیا ہے، تو قرآن حسین کا تعارف کرواتے ہوئے پہلا قصیدہ عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں یاد رکھو نبی کی
سچائی کی دلیل حسین ہے. جس جس کو یہ بات اچھی لگی ہے وہ بولے, دوسرا نہ بولے. الحمدللہ نبی کی سچائی کی دلیل حسین ہے. اور اس دن سے لے کے رات تک کچھ میں سوچتا رہا, دوسرے قصیدے کا اعلان اور پیغام اور حسین ہو گیا. نبی کی سچائی کی دلیل حسین ہے, سورت کوثر شریف کی نکھری ہوئی تفسیر حسین. دو قصیدوں کا اعلان ہو گیا. تیسرا قصیدہ قرآن جو بیان کر رہا ہے. ابھی قبلہ بھائی جان اس آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن حسین کا تیسرا قصیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لوگوں بھلی نہ پڑھنا, غلط فہمی کا شکار نہ ہونا, آیت تطہیر پڑھ اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ پڑھ. قرآن ان کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا ان کا مفہوم یہ ہے کہ عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے, دین اور ایمان کی تو جان حسین ہے. 4 قصیدوں کا اعلان ہو گیا. اب 5واں قصیدہ سماعت فرمائیں. قرآن 5واں قصیدہ دے میرے حسین کا. قرآن 5ویں کے لیے آیت عطا کرتا ہے سلام علی الیاسین. قرآن 6 قصیدہ دے. قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. ترجمہ اپنی بولی میں کر رہے. قرآن نے تو آیت دے دی. 5واں قصیدہ حسین کا یہ ہے کہ رب کی طرف سے محور سلام حسین ہے اور سچے سچے حسن کا پیغام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسین سچ حسین. 6 قصیدوں کا اعلان ہو گیا. 7واں قصیدہ اور 8واں قصیدہ آیہ مبارکہ قرآن عطا کر رہا ہے. قرآن فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ ہے 7واں. اور 8واں ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا. ترجمہ اپنی بولی میں کریں تو قرآن کا پیغام یہ ہے لوگوں حسین کا 7واں قصیدہ یہ ہے کہ اہل ذکر و فکر کا معیار حسین ہے, حکمت اور دانائی کا سردار حسین. 8 قصیدوں کا اعلان ہو گیا. اب 9 کا عدد بڑا خاص ہے. جو 9 کو جانتے ہیں نا انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سیدہ کائنات کے نام کے اگر عددوں کو جمع کیا جائے تو وہ 9 بنتے ہیں. میرے نبی کی شہزادی پاک کے نام کے عدد 135 بنتے ہیں. 135 کو جمع کیا جائے 5 اور 3 8 اور 1 9, یہ 9 کا عدد بنتا ہے. اور جو ریاضی پڑھے ہوئے ہیں میرا چیلنج دھیان سے لے جائیں. علم ریاضی علم اعداد میں ایک کلیہ لکھا ہوا ہے کہ پورے عددوں میں سے صرف 9 ایسا عدد ہے جسے جدھر بھی لے جاؤ سلامت رہتا ہے. جدھر بھی لے جاؤ. مثلا 4 اچھا عدد ہے لیکن 4 کو 2 سے ضرب دو تو 8 ہو جاتا ہے, 3 سے ضرب دو تو 12 ہو جاتا ہے. اب 12 کو 1 اور 2 جمع کرو تو 3 بن گیا, 4 سلامت نہ رہا. 4 چوک 16, 16 6 اور 1 کو جمع کرو تو 7 ہو گیا, 4 سلامت نہ رہا. الف سے لے کے یہ تک چیلنج ہے, 1 سے لے کے 10 تک جتنے بھی عدد ہیں جدھر مرضی ہے انہیں جمع تفریق ضرب کی طرف لے جاؤ, اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں. اکیلا 9 ایسا ہے, اکیلا 9 کا عدد ایسا ہے یہ جدھر بھی جائے سلامت رہتا ہے, قائم رہتا ہے. جو حسابیہ بندہ بیٹھا ہے دکاندار یاد رکھے 9 اکیلا تو 9 ہے ہی ہے, اس کو 2 سے ضرب دو تو کیا بنتا ہے. میں تو پہاڑے پکوان واسطے نہیں, زہرا دی شان سمجھان واسطے پیانا. 9 دونے 18, 8 اور 1 کو جمع کرو کتنا بنا 9 3 27, 7 اور 2 کو جمع کرو کتنا بنا 9, 9 چوک 36,
6 اور 3 کو जमा करो कितना बना 9 5 45 5 और 4 को जमा करो कितना बना 9 6 54 4 और 5 को जमा करो कितना बना 9 7 63 6 और 3 को जमा करो कितना बना 9 8 72 7 और 2 को जमा करो कितना बना 9 81 8 और 1 को जमा करो कितना बना 90 9 और 0 को जमा करो कितना बना। तो पता चला अददी जुबान में वाहिद 9 ऐसा है जो कभी खराब, जो हमेशा सलामत रहता है। अल्लाह ने इतनी इज्जत बढ़ाई है हसनैन की मां की कि अदद भी 9 का दिया ताकि दुनिया वालों को समझ आ जाए अगर तुम भी हमेशा सलामत रहना चाहते हो तो किसी चौधरी की ताबेदारी से नहीं रह सकते, ज़हरा की वफादारी से सलामत रह सकते। देख ले जितने भी डेरे सलामत हैं, जितने भी आस्थाने सलामत हैं, वो अजमेर का हो या दिल्ली का, वो पाकपतन का हो या दाता अली हुजवेरी का, हर आस्थाने पे जाके रिसर्च कर, तुझे आस्थाने की तारीख बताएगी। बाबा ये इसलिए सलामत है कि इनकी जिंदगी ज़ारा और ज़ारा के बच्चों से गद्दारी में नहीं गुजरी, उनकी वफादारी में गुजरी। तो 9 का अदद हमेशा सलामत रहता है। नामा कसीदा हुसैन का देते हुए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। और गिनती नहीं हो सकती है कसीदे इतने में, बस 10 पे रुक रहा हूं ताकि मेरा मजमून खुल के सामने आ जाए। 10वां कसीदा, और ऐसा कसीदा जिसके बारे में मैं ये कहूं ना कि उसने मदीने से लेके करबला तक और करबला से लेके वापस मदीने तक हुसैन को खोल के बयान कर दिया। वो कसीदा है जिसे कुरान ने कहा है वतआवनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मे वल उद्वान। एक 10वां कसीदा है जिसका मतलब यह है कि जो रब के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह को महबूब होते हैं, वो बुराई को कभी मान नहीं सकते। हाय हाय हाय, अल्लाह के प्यारों की निशानी क्या है? ला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। वो बुराई का कभी इकरार नहीं करते और अच्छाई का कभी इनकार नहीं करते। मैं फिर एक फिक्रा कह दूं ताकि समझ में आ जाए। अल्लाह कहता है मेरे प्यारे वो हैं, चाहे जितने भी साजिशी हालात हो, वो अच्छाई के खिलाफ सर उठाया नहीं करते, और जितने भी कमजोर हालात हो जाएं, चाहे बच्चे साथ हो, बीवियां साथ हो, ये जो अल्लाह के प्यारे हैं ये अच्छाई के खिलाफ सर उठाया नहीं करते, और जितनी कीमत भी भरनी पड़े बुराई के आगे कभी सर झुकाया नहीं। 10 कसीदे हैं किबला। 10 कसीदों में से पहला कसीदा हमने शुरू किया था, उसी कसीदे पर आज बात करना चाहता हूं और बड़ी दिल खोल के बात करना चाहता हूं। हुसैन पढ़ रहा हूं कुरान की रोशनी में, हुसैन पढ़ रहा हूं अल्लाह के कलाम की रोशनी में। पहला कसीदा मैंने क्या कहा था? नबी की सच्चाई की, माशाल्लाह मौलवी बने बैठे हो सारे, नबी की सच्चाई की। बाहर वाले भी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। वो अगर ज्यादा हिम्मत करें तो आवाज भी शायद पहुंच जाए और हमें एहसास भी हो जाए। नबी की सच्चाई की दलील हुसैन है। 3 दफा कह लें, नबी की सच्चाई की, नबी की सच्चाई की, नबी की सच्चाई की। क्यों कह रहा हूं? पल्ले से नहीं कह रहा, कुरान से कह रहा हूं। आयते मुबाला, आयते मुबाला सारा नहीं पढ़ सकता, पढ़ूं तो रात हो जाए। सिर्फ इतनी बात याद रखें, कायनात के हर सच्चे की
سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے، اور مبالے والے دن محمد کی سچائی کی دلیل اللہ نے کربلا کے تاجدار کو بنایا۔ میں ایک جملہ اسی مقام پر اضافہ کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سارے متفق ہیں۔ مبالغہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ واضح ہو جائے کہ سچا کون ہے، سچا، یا یوں کہہ لو مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہو جائے جہان سارا کچا ہے، زہرا کا بابا سچا ہے۔ مبالغے کا مطلب کیا ہے؟ جہان سارا کچا ہے، زہرا کا بابا، اور اس زہرا کا بابا سچا ہے، یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے کی اللہ نے خود محمد عربی کو 3 دلیلیں عطا فرمائی۔ وہ کلا بیٹھے، ہمارا یونس بیٹا بیٹھا، اور بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے جٹ ہیں وہ وکیلوں سے بھی زیادہ سیانے ہیں، انہیں دعووں کا، دلیلوں کا بڑی اچھی طرح پتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے جہان سارا کچا ہے، علی کا مرشد سچا ہے۔ جہان سارا کچا ہے، صدیق کا پیر۔ جہان سارا کچا ہے، زہرا کا بابا۔ تو مبالغے والے دن اس سچے رسول نے رب سے کہا، یا اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے دے دلیلیں، میں لے جاؤں پیڑ میں تاکہ واضح ہو جائے جہان کچا ہے، محمد سچا ہے۔ تو اللہ نے 3 قسم کی دلیلیں عطا فرمائی۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا۔ کتنے قسم کی دلیلیں؟ پہلی ابناءنا والی دلیل، دوسری قسم نساءنا والی دلیل، تیسری انفسنا والی دلیل۔ کتنی قسم کی دلیلیں ہو گئی؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ اب آخری بندے تک توجہ، میں حسین کی پہلی سلامی اسی جملے سے کر رہا ہوں۔ تینوں دلیلیں بے مثال ہیں۔ محمد کی سچائی کی تینوں دلیلیں، بیٹوں والی دلیل بھی بے مثال، بیویوں میں چونکہ زہرا پاک ہے وہ بھی دلیل بے، انفسنا میں خود علی اور نبی ہے وہ بھی بے مثال۔ لیکن بابا اصول کی بات ہے، زندگی یاد رکھے رہی تو اس بات کو کبھی سوچتے رہنا، علی والی دلیل بھی بے مثال، زہرا والی دلیل بھی، یوں کہہ لو نساءنا والی بھی بے مثال، انفسنا والی بھی بے مثال۔ لیکن ذمہ داری سے چیلنج کر رہا ہوں اپنے اور پراؤں کو، اللہ نے محمد کو سچائی کی 3 دلیلیں دی، تینوں کمال کی تھی مبالغے والے دن، لیکن حد ہے حسین کی عزت کی کہ اللہ نے علی والی دلیل، زہرا والی دلیل محمد کو بعد میں عطا فرمائی، حسین کے وجود کی دلیل اللہ نے ان سے پہلے عطا فرمائی۔ بات بہت خوبصورتی تک پہنچ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی خوبصورتی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کے ذہنوں کو تیار کرتے ہوئے، وہ حسین جو تاریخ دان نے نہیں بتایا، وہ حسین جو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، وہ ہم اس طرح سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا طے ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہر سچے کی سچائی کی دلیل ہے سرکار۔ ہر سچے کی دلیل، جب لفظ سرکار آئے نا تو سمجھ لو جو صرف سرکار ہو، مطلقاً سرکار ہو، وہ مدینے والا ہوتا ہے۔ باقی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط ہے، بغداد والی سرکار، اجمیر والی سرکار، دلی والی سرکار۔ جب لفظ سرکار یعنی سرکار اپنے کل معنوں میں آئے تو کل معنوں میں اکیلا زہرا کا بابا سرکار بن کے آیا۔ تو ہر سچے کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ سرکار۔ اور مبالغے والے دن سرکار کی سچائی کی دلیل ہے کربلا کے تاجدار۔ اب یہ بنیاد بند گئی، اس سے آگے آسانی ہے۔ پورے پونے گھنٹے بلکہ آدھے گھنٹے کی بحث سے ہم اس رزلٹ پر پہنچے کہ دعویٰ کیا ہے؟ محمد سچا ہے۔
दावा क्या है? मोहम्मद। दावा क्या है? मेरा नबी। दलील कौन है? हुसैन। दलील कौन है? आप इस बात को समझेंगे तो आपको सारी करबला समझ में आ जाएगी। दावा है नबी सच्चा है, दलील उसकी क्या है? मैंने नहीं दी, अकरम साहब ने नहीं दी, किसी नकीब खतीब ने नहीं दी, अब ना आना। अल्लाह कहता है मोहम्मद सच्चा है, उसकी पहली दलील हुसैन है। मोहम्मद सच्चा है, इसकी सच्चाई की दलील कौन है? अब दलील और दावे में 5 बड़े खास तल्लक होते हैं। दलील में और दावे में कितने तल्लक खास होते? 5। वकीलों से पूछ ले, उंज पता तो नापिन भी है, जान दे तुसी भी हो, पर वकीलों तो भी पूछ लो तो गल पक्की पीढ़ी है। उसूल है, कानून है, ज़ाब्ता है, ला है कि दलील और दावे में कितने जरूरी तल्लक होते हैं। फिर कह ले पहला तल्लक ही सुनोगे तो तुहानू गल दी समझ आ जाएगी। दावे ते दलील पहला बुनियादी तल्लक ही होंदा है कि दावा उतना मजबूत होंदा है। हाय 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 हाय, इस गल नूं पचा गए तुहाडे हज़मे दी भी दाद दे छड़सा। दावा उतना मजबूत होता है जितनी उसकी दलील मजबूत हो, जितनी उसकी दलील कमजोर हो जाए तो दावा मजबूत रह सकता नहीं है। दावा उतना मजबूत है जितनी उसकी दलील मजबूत हो। और सुनो ध्यान नाल, दावाए मोहम्मद सच है, दलील अली दा पुत्र, दलील ज़हरा का लाल, दलील है मेरा हुसैन। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि दावा उतना मजबूत होता है जितनी दलील मजबूत हो। अब मजबूत किसे कहते हैं? मजबूत उसे नहीं कहते कि जिसको कमजोर करने वाला कोई ना हो, वो अकल्ला बाज के फर्स्ट आइए तो कामयाबी कोई नहीं। मजबूत उसे कहते हैं कि जिसको कमजोर करने वाले बहुत हो और वो अपना पूरा जोर लगा दे। इसको जाया कर गए तो करबला समझ में नहीं आएगी। मजबूत किसे कहते हैं? मजबूत उसे कहते हैं कि जिसको कमजोर करने वाले बहुत हो और वो उसे कमजोर करने के लिए पूरा जोर लगा दे। मजबूत वो है कि उन जोर लगाने वालों का जोर खत्म हो जाए, मजबूत की मजबूती में फर्क ना आए। मजबूत की मजबूती में फर्क, यार मेरा एक फिक्रा ले जाओ, करबला ना समझ आए जो चोर की सजा मेरी सजा। मैंने हुसैन तारीख वाला नहीं, हुसैन कुरान वाला पढ़ रहा हूं। मोहम्मद सच्चा है, दलील है हुसैन। अब जितना दावा मजबूत होगा, जितनी दलील मजबूत होगी, उतना ही दावा मजबूत होगा। और मजबूत कौन होता है? कि जिसको कमजोर करने के लिए कोशिशें करने वाले हो और जोर भी पूरा लगाएं, फिर भी वो मजबूत रहे। कायनात में फिर मैं कह रहा हूं पूरी कायनात में हुसैन को जितने कमजोर करने वाले थे, सहेंगे हो यार, हुसैन को जितने कमजोर करने वाले थे पूरी कायनात में कहीं नहीं थे। और फिर उन्होंने जोर भी पूरा लगाया कि कमजोर हो जाए। नहीं समझ आता तो मैं खोल देता हूं। उन्होंने हुसैन से नाना का डेरा छुड़वाया, मदीना छुड़वाया। यार खुदा की कसम, हम साल बाद कोई 8 दिनों में लिए जाते हैं, 8 दिनों बाद भी मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मुझे मदीना छोड़ना मुश्किल हो जाता है तो अंदाजा कर उसके लिए कितना मुश्किल होगा जिसने मदीने की गलियों में मोहम्मद के कांधों पे सवारी की हो। अंदाजा फरमाए क्या रब्त होगा उसका, क्या उसकी खूबसूरत यादें होगी, क्या खूबसूरत रिश्ता होगा। उन्होंने मदीना छुड़वाया कि ये दलील मजबूत है हुसैन, ये कमजोर हो जाए। उसने मदीना छोड़ दिया, कमजोर नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने फिर काबा छुड़वाया। काबे से सारे जहान का एक तल्लक है, हुसैन का 2 तल्लक है। 13 तल्लक है काबे से, मेरा तल्लक है काबे से। क्यों? तेरे मेरे लिए काबा इबादत का किबला है। किसका किबला है? अल्लाह का घर है, इबादत का किबला है।
حسین کے لیے دوہرا تعلق تھا، اس لیے تیرے میرے لیے تو کعبہ صرف اللہ کا گھر ہے، حسین کو تو یہ شان بھی حاصل تھی کہ حسین کے لیے کعبہ اللہ کا بھی گھر تھا، حسین کے بابے کا بھی گھر تھا۔ حسین کا بابا تو پیدا ہی کعبے میں ہوا، حسین کا بابا تو پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ باپ جہاں پیدا ہو وہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہیں، ان سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے کہا چلو مدینہ تو چھوڑ آیا ہے، اب اس سے کعبہ چھڑواؤ، اس کو مضبوطی اس کی کمزور کرو، یہ کمزور ہو جائے۔ صدقے جائیں حسین تیری عزت پر، تو نے کعبہ چھوڑ دیا، کمزور بہت تیزی کے ساتھ آگے چلے، منزل قریب کر لے۔ حسین نے کعبہ چھوڑ دیا، کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر ساتویں کو نئی چال چلی، انہوں نے کہا جب بندے کے پانی ختم ہو جائے نا تو آٹومیٹکلی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ جو سب سے زیادہ کمزور ڈاکٹروں کو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا پانی ختم ہو گیا ہے، اس کو پانی لگاؤ۔ انہوں نے بھی سازش کی، انہوں نے کہا پانی بند کرتے ہیں، خود بخود کمزور ہو جائے گا، لیکن بغیرتوں کی حیرت کی حد نہ رہی، اس نے پانی تو چھوڑ دیا، کمزور نہیں ہوا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے یار، پانی تو چھوڑ دیا، کمزور ہے۔ پھر 10ویں کا دن آ گیا، انہوں نے دوست ذبح کرنے شروع کر دیے۔ عزت دار کے مہمان جب خوار ہو تو عزت دار کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا کہ حسین کمزور ہو، اس نے دوست ذبح کروا دیے، کمزور پھر بھی نہیں ہوا، ان کی بغیرتی کی حد بڑھی، انہوں نے حسین کے بھائی ذبح کر دیے۔ حسین کے بھائی، کربلا میں حسین کے 4 بھائی اور شہید ہوئے ہیں۔ کتنے بھائی اور شہید ہوئے؟ 4 بھائی حسین کے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ چلو یار لوگوں کو تو کوئی اعتراض ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، نام لے کے بتا دیتا ہوں۔ ایک کا نام ہے عباس ابن علی، دوسرے کا نام ہے ابو بکر بن علی، تیسرے کا نام ہے عمر بن علی، چوتھے کا نام ہے عثمان بن علی۔ انہوں نے حسین کے بھائی ذبح کیے کہ بھائی جب نہ رہے تو ٹل ختم ہو جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی، کمزور ہو جائے گا، نہیں اس نے بھائی ذبح کرا دیے، کمزور پھر بھی نہیں ہوا۔ آخر میں ان سازشیوں نے کہا کہ عرب کا ایک مقولہ ہے، جیڑا بندہ کدی بھی نہ ڈھوے نا، جیسے وہ دا گبرو پتر ڈھہ جاوے وہ اپے ڈھہ ویندا ہے۔ یہ سبا معلقات میں شعر ہیں عربوں کے، جب بھی کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اب میں ختم ہو گیا، اب میں کمزور ہو گیا، اب میں برباد ہو گیا۔ ان ظالموں نے حسین کا وہ بیٹا ذبح کرنا شروع کر دیا جو 18 سال کا بھی تھا، کڑیل بھی تھا، شبیہ مصطفیٰ بھی تھا، نام علی اکبر تھا۔ انہوں نے بغیرتی کی حد کی اسے ذبح کیا تاکہ یہ کمزور ہو جائے، لیکن حسین تیری مضبوطی کو سلام، علی اکبر شہید ہوا، حسین کمزور ہونے کا اعلان نہیں کرتا، حسین کہتا ہے یا اللہ یہ تو ایک ہے، اس جیسا ہزاروں بھی ہوتے تیرے راستے پہ قربان کرتا جاؤں۔ حد ہو گئی یار، انہوں نے سارے وار کیے کہ یہ کمزور ہو جائے، کمزور نہیں ہوا۔ آخر انہوں نے کہا چلو اس کا اپنا خون نکالو۔ جب خون نکلتا ہے بندہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ 1960 زخم لگائے میرے امام کے جسم پر، اتنے زخموں سے کتنا خون بہا ہوگا۔ دل تو ان کا کر رہا تھا چلو خون بہنے سے کمزور ہو جائے، حسین تیری عزت کو سلام، تو پھر بھی کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اب اس طرح کرو یار، سارا علیحدہ کر دو، جسم علیحدہ کر دو، اب تو بے جان ہو جائے گا تو کمزور ہو جائے گا، لیکن انسانیت اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ سر نیزے پہ، دھڑ ریت پہ، کمزور پھر نہیں ہوا۔ ذہن میں خیال تو آتا ہے اتنی مضبوطی حسین کیوں دکھاتا رہا؟ تو مبہلے والی آیت بتا رہی ہے اس لیے دکھاتا رہا کہ حسین کربلا میں کربلا کا صرف بادشاہ بن کے نہیں آیا تھا، دلیل محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہوں۔ حق حسین
بڑی توجہ کے ساتھ حسین کربلا میں اگر صرف بادشاہ بن کے آیا ہوتا یقیناً کمزور ہو جاتا، صرف سپاہی بن کے آیا ہوتا یقیناً کمزور ہو جاتا، کسی بھی اور جہت سے آیا ہوتا کمزور ہو جاتا، لیکن حسین نہ ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک کمزور ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف حسن کا برا نہیں ہے، وہ دلیل محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر حسین کمزور ہو جاتا، دلیل کمزور ہو جاتی، اور دلیل کمزور ہو جاتی تو دعویٰ کمزور ہو جاتا، لوگ پھر شک کرتے رہتے پتہ نہیں محمد بھی سچا ہے یا کوئی نہ۔ چونکہ دلیل کمزور ہو گئی، لوگوں نے کربلا کو سمجھے ہی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کوئی کچھ بکتا ہے، کوئی کچھ بکتا ہے۔ ایک گروہ بھاگا ہے، وہ کہتا ہے جی معاذ اللہ مجبور کر کے حسین کو مار دیا گیا، اس طرح مجبور ہو گئے تھے، اس طرح یوں ہو گیا تھا۔ دوسرے بھونکتے وہ کہتے جی باغی ہو گئے تھے، اور بغیر تو دونوں حسین کو قرآن کی روشنی میں سمجھ ہی نہیں سکے۔ ارے جو مجبور ہو وہ بھی دلیل نہیں بنتا، جو باغی ہو وہ بھی محمد کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ عقیدہ تمہارا ستھرا ہے، تم کہتے ہو محمد کی سچائی کا، دعویٰ بھی بے مثال ہے، اس سچائی کی دلیل زہرا کا بیٹا بھی بے مثال۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ او دور تک میرے بہت پیارے مہمان، آقا حسین کے جو مہمان ہوئے، میرے تو آپ سارے مہمان نہیں، اس سے بھی آگے کی کچھ چیز ہو، میں معذرت کروں گا ہاتھ باندھ کے۔ جو وسائل تھے ہمارے پاس ہم نے کوشش کی، پنڈال کی بھی، سارے انتظامات کی بھی، پھر بھی ہم بہرحال کمزور ہیں۔ جس کے خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہو، آقا کی عزت کا صدقہ معافیاں دے۔ آج آپ بڑی عزت والے ہیں، آج آپ کسی چودھری کے جلسے میں نہیں آئے، زہرا پاک کے لال کی عزت کے گن گانے اور گن سننے آئے ہوئے۔ آج آپ کی عزت عرش اولا کو چھو رہی ہے۔ سننے والی بات ہے، میں نے دلیل اور دعوے کی بات چھیڑی ہے۔ پہلا تعلق دلیل اور دعوے کا کیا ہوتا ہے؟ جتنی دلیل مضبوط ہو، ماشاءاللہ سمجھ گئے، اتنا دلیل کمزور ہو جائے تو دعویٰ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا حسین صرف زہرا کا بیٹا نہیں، صرف علی کا بیٹا نہیں، حسین صرف محمد کا نواسا نہیں، یہ تو محمد کی سچائی کی دلیل ہے۔ محمد کی سچائی کی ہاتھ باندھ کے یہ عرض کر سکتا ہوں، جو 6 سال کی عمر میں محمد کی دلیل بن جائے، مرضی آ رہے ہو جو سمجھو یا نہ سمجھو، حضرت جو 6 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں کائنات کے سب سے سچے رسول کی سچائی کی دلیل بن جائے، اندازہ کرو جو بچپن میں اتنا اونچا ہے، جب شباب پہ پہنچا ہوگا اللہ نے پھر اسے کتنی اونچائی عطا۔ دلیل اور دعوے کا دوسرا تعلق اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں میری محنت پوری ہوئی۔ 5 بڑے خاص تعلق ہیں۔ دوسرا تعلق دلیل اور دعوے کا یہ ہے کہ دلیل کو مضبوط کرنا، دلیل کو مختلف فرد لگا کے، باقی چیزیں لگا کے، کوئی امدادی اوراق لگا کے، گواہ لگا کے، ثبوت لگا کے دلیل کو مضبوط کرنا، یہ غیروں کا کام نہیں ہوتا۔ ہون سین یار گل تھوڑی نازک ضرور ہے، پر سمجھ آ گئی تروڑے سارے مک جاسن۔ دلیل کو مضبوط کرنا مختلف حوالوں سے، یہ محلے والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ دعوے والے کی ذمہ داری ہے۔ دلیل کو مضبوط کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دعوے والے کی۔ یہ وکیل دعوے والے کی طرف سے ہوتا ہے نا، تبھی بیچارہ کاغذ وغیرہ جوڑتا رہتا ہے۔ تو دلیل کو مضبوط کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بول لیجئے، آخری بندے تک بولو، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ دلیل کو مضبوط کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر کہہ لو کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر کہہ لو کس کی ذمہ داری ہے؟ اب دعویٰ ہے محمد سچا ہے،
دعویٰ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے محمد کا، دلیل ہے حسین۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کو مضبوط کرنا محلے والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، دعوے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں بہت دفعہ یہ سوچتا رہا کہ علی سے بڑھ کے اذان کون دے سکتا ہے؟ علی سے بڑھ کر اللہ اکبر کی صدائیں کون لگا سکتا ہے؟ لیکن جب حسین پیدا ہوئے، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، مسند احمد پڑھیے، طبرانی پڑھیے، بزاز پڑھیے، حضرت ابو رافع یہ غلام ہیں مولا علی کے، خادم ہے مولا علی کے۔ آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین، فرماتے ہیں جب بی بی پاک نے امام حسین پاک کو جنم دیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے کان میں اذان علی المرتضیٰ نے نہیں دی، محمد مصطفیٰ نے دی۔ بھئی میرے سوچ میں ایک سوال آتا تھا، اور وہ یہ آتا تھا کہ علی کی جیسا اللہ اکبر کون کہے گا؟ اور حق بھی یہ ہے، حق بھی کہ اگر باپ اذان دے سکتا ہو تو بیٹے کے کان میں باپ اذان دے۔ اب علی جیسی اذان کون دے سکتا ہے؟ اس جیسا اللہ اکبر کہنے والا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا کون ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حق بھی باپ کا بنتا تھا، لیکن رسول نے علی کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی۔ کہا یہ بات سمجھ جاؤ گا، بات ساری سمجھ میں آ جائے۔ رسول نے علی کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی۔ جب میرا حسین پیدا ہوا رسول نے خود اذان دی۔ وجہ کیا ہے؟ قبلہ وجہ یہ ہے رسول خود اذان دے کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دعوے والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے دلیل کو مضبوط کرنا۔ محمد کی اذان پہ جیسا سجدہ چاہیے وہ صرف حسین نے کرنا ہے۔ اذان دے کے بتا رہا ہوں کہ دنیا والوں جس طرح دعویٰ بے مثال ہے اسی طرح اس کی دلیل بھی بے مثال ہے۔ میں سادہ کروں اس بات کو تو اس بات کا مطلب یہ ہے حسین اس بادشاہ کا نام ہے جسے ہر حوالے سے مضبوط کرنا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ فکرہ سمجھا نہیں آپ نے؟ کسی کو کوئی مضبوط کرتا ہے، کسی کو کوئی مضبوط کرتا ہے، کسی کو کوئی پاور دیتا ہے، کسی کو دوست کی پاور ہوتی ہے، کسی کے پاس چودھری کی پاور ہوتی ہے۔ حسین اس مضبوط کا نام ہے۔ آئے ہائے، جسے مضبوط کرنے والا چودھری نہیں، جسے مضبوط کرنے والا پتریر مسیر نہیں، اسے مضبوط کرنے والا خود محمد عربی ہے۔ کون ہے محمد؟ اور محمد عربی کی شان جانتے ہو کیا ہے؟ محمد عربی کی شان یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا سوائے مرضی خدا کے، وہ کچھ نہیں کرتا سوائے مرضی خدا کے۔ تو اب کلیئر ہو گیا کائنات کا ہر مضبوط کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ اسے چاچے نے مضبوط کیا ہوگا، پیسے نے مضبوط کیا ہوگا، ڈالر نے مضبوط کیا ہوگا، پاؤنڈ نے ریال نے مضبوط کیا ہوگا۔ حسین کمزور نہیں ہوا اس لیے کہ اسے پاؤنڈ، ڈالر، ریال یا رشتے دار نے مضبوط نہیں کیا تھا، وہ اس لیے مضبوط رہا کہ اسے مدینے کے تاجدار نے مضبوط کیا تھا، پروردگار نے مضبوط فرمایا۔ ہمارے بزرگ تو یہ شعر پڑھتے تھے، خدا سائیں جے پکڑے چھڑاوے محمد، تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ خدا سائیں جے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میں اسی ضمن میں یہ بات کہنے کا حق بجانب ہوں نا، اور جسے محمد مضبوط کرے، جسے محمد مضبوط کرے، یزیدیت کی کیا طاقت ہے کہ اسے کمزور کر جائے؟ یہی وجہ ہے
کمزور کرتے کرتے سر کاٹا تھا، لیکن پھر سر کو سب سے اونچا خود ہی نیزے پر کر کے دنیا کو بتا کر جا رہے تھے کہ یہ جو سر اونچا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے ہم کاٹ کے بھی ہار گئے ہیں، یہ کٹوا کے بھی جیت گیا۔ میرا نبی حسین کو مضبوط کر رہا ہے، کیسے؟ اذان مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، پھر اور مضبوطی، اگلی مضبوطی سنیں، حسین پاک کو ہاتھ میں لے کے اذان پڑھنے کے بعد میرے نبی حسین کی کمال کی مضبوطی کی دعا فرماتے، کمال کی مضبوطی کی دعا فرماتے ہیں۔ بابا تم تو جانتے ہو ولی دعا کرے تو قسمتیں بدل دیتا ہے، ولی کی دعا نظام بدلا کے رکھ دیتی ہے، سسٹم چینج کر کے رکھ دیتی ہے۔ دل سے ذرا پوچھ کے بتاؤ، جب ولی کی دعا اتنا کچھ کر دیتی ہے تو علی کی دعا کتنا کچھ کرتی ہے؟ اور ابھی رک نہیں جانا، ایک لمحے کے لیے آگے جانا، جب علی کی دعا اتنا کچھ کرتی ہے تو خود نبی کی دعا کتنا کچھ کرتی ہے۔ حسین پاک کو میرا نبی مضبوط کر رہا ہے، تمہیں کربلا سمجھ میں آئے، حسین نے ایک لمحہ بھی کمزوری والا نہیں کہا، ایک لمحے نہ کمزوری کی ہے نہ کمزوری بولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جیسا مضبوط کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ہماری نعت خانوں کی جہالت ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے رسول تو ہوئے ہیں، دوسرا حسین کوئی نہیں ہوا، اور بے وقوفوں کو جھوٹے رسول ہوئے۔ جھوٹ تو کوئی بھی کوئی بک سکتا ہے، حسین اسی لیے مضبوط تھا کہ اسے محمد نے مضبوط کر کے بھیجا ہوا تھا، اسے محمد نے مضبوط کر کے بھیجا ہوا تھا۔ یہ ساری قدرت، ساری طاقت، بلکہ ساری عزت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تبھی تو محبت والے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کربلا کی شہادت اتنی شدید ہے، اتنی شہرت والی ہے کہ ماننا پڑتا ہے دیکھنے میں علی کا لال کربلا آیا ہوا تھا، حقیقت میں آمنہ کا لال کربلا آیا ہوا تھا۔ میرا نبی مضبوط کر رہا ہے حسین کو، جولی میں لیا ہے۔ اب دعا کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو حضور کا علم، دیکھو حسین کی عزت دیکھو۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مشکلوں کو اس سے ٹال دے، یہ نہیں کہا کہ کربلا کو اس سے ٹال دے، حالانکہ محمد کے تو نوکر قسمتیں بدل سکتے ہیں، حضور کے غلام تو لکھے ہوئے مٹا سکتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تقدیر مبرم کو بھی ٹال سکتا ہوں، لکھی ہوئی تقدیر کو ٹال سکتا ہوں۔ جب حسین کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے تقدیریں ٹال سکتے ہیں تو حسین کا نانا کیوں نہیں ٹال سکتا تھا؟ یقیناً ٹال سکتے تھے، لیکن ٹالی نہیں، بلکہ دلیل کو مضبوط کیا۔ ٹال دیتے تو دلیل کی مضبوطی کا پتہ نہ لگتا، محمد کی سچائی کا آپ کو علم نہ ہوتا۔ ٹالی نہیں، مضبوط کیا۔ کیا کیا؟ دعا فرمائی، کہا میرے نبی کی دعا ہے، مولوی راندی نہیں، پیر اور راندی نہیں، خطیب اور راندی نہیں، میرے نبی کی دعا، اللہم آتل حسین صبرا، اللہم آتل حسین صبرا، اے میرے رب، اے ادتے اسی بھی ہاں میرے رب، ساڈا میرا رب آکھنا ہو رہے، محمد دا میرا رب آکھنا ہو رہے، ادھے اسی بھی ہاں میرے رب۔ پر حضور جب کہتے ہیں میرے رب تو پھر تو رنگ ہی اور ہے، حضور کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، آتے تو عطا کر الحسین، میرے اس حسین کو صبر، ایسا صبر جس کی نہ مثل مل سکے نہ مثال مل سکے۔ میرا نبی دعا کر رہا ہے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں تو دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، دعا کا لغوی مطلب کیا ہے؟ اور دنیا میں اصول ہے خیرات ویسی ملتی ہے جیسا مانگنے والا ہو، خیرات ویسی ملتی ہے جیسا بانڈا سونے دا ہاتھ سراج جس دے انہوں سونے دا ہی خیر۔ ایک بندہ سونے دا بانڈا لے کے پنن ٹور پوے تے ان آٹا کدی نہیں کسے کہتے آ، سیانے سخی ویک ویندن جڑا ہے سونا لے کے پندا ودا ہے نا، یہ آٹا لین والا فقیر نہیں، ادھی کناری بھی بننے تے سارے لوگ کے آٹا کھوا سکتا ہے۔ اس واسطے یہ اصول ہے کہ جیسا مانگنے والا ہو ویسی عطا ہوتی ہے۔ اب میری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ سنیں، کائنات میں
خدا کی بارگاہ سے محمد جیسا کوئی دوسرا تو مجھے مانگنے والا دکھا دے، میں حسین کے صبر جیسا دوسرا صبر والا دکھا دیتا ہوں۔ کائنات میں خدا سے مانگنے والوں میں محمد بھی بے مثال ہے، اسی لیے کربلا میں حسین کا صبر بھی بے۔ ابھی بات پوری طرح نہیں واضح ہوئی۔ حضور نے کہا یا اللہ میرے حسین کو مضبوط کر، میرے حسین کو کیا کر؟ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں گھبرائے نہیں، کمزور نہ ہو۔ رسول کہیں یا اللہ یہ نہ گھبرائے، اور آج کا بدبخت ذاکر کہے کہ علی اصغر کی شہادت پہ گھبرا گئے تھے، علی اکبر کی شہادت پہ گھبرا گئے تھے۔ میرا دونوں گروپوں کے ساتھ بات ہے، ایک وہ جو بھونکتے ہیں کہ باغی ہے، دوسرے وہ جو کہتے ہیں گھبرا گئے، رو رو کے جانے دی۔ بغیر تو تم لوگوں نے حسین کو قرآن سے سمجھا ہی نہیں۔ حسین صرف شہزادہ نہیں، دلیل مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ نے حسین کی مضبوطی کی، دعا مانگ کے کائنات کو بتا دیا اب ظالموں کے ظلم کی انتہا ہو سکتی ہے، حسین کے صبر کی انتہا نہیں۔ اذان دے کے مضبوط کیا، دعا کر کے، نام رکھ کے مضبوط کیا، نام رکھ کے مضبوط کیا۔ اٹھاؤ امام حاکم، اٹھاؤ طبرانی، اٹھاؤ مسند ابو یعلا۔ مولا علی خود بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حسین پاک کی ولادت ہوئی نا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا این ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ فارونی، مجھے دکھاؤ۔ جب امام حسین آپ کے دست اقدس پر آئے تو آپ نے مولا علی کی طرف چہرہ کر کے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا مولا علی چونکہ جنگ کے حوالے سے کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا، آپ کا دل تھا کہ عربوں میں کنیت اس کی صفت کے حوالے سے ہوتی ہے کہ میں کسی بچے کا نام حرب رکھوں، جنگ رکھوں، اور میرا نام ابو الحرب گنا جائے، جنگ کا باپ۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی۔ امام حسن کی باری بھی تھی، وہ بھی آپ نے قبول نہ فرمائی۔ پھر امام حسین کی باری آئی، حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے تاکہ آنے والی دنیا مجھے کہے کہ علی کمزور نہیں تھا، علی تو جنگوں کا باپ تھا، علی تو جنگوں کا۔ نبی پاک نے فرمایا بڑا شرف ہے، تیری بہادری کے لیے اور چیزیں آ جائیں گی، لا فتح الا علی آ جائے گا، لا سیف الا ذوالفقار آ جائے گا، اس کا نام حرب نہیں رکھنا۔ علی پاک زہرا پاک کہتے پھر یا رسول اللہ جو مرضی ہے آپ رکھ دیں، آپ مالک جو ٹھہرے، آپ مالک جو مرضی ہے رکھ دیں۔ اب دوسری روایت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے نام حرب رکھا اور حضور نے فرمایا یہ نہیں رکھنا۔ دوسری روایت میں رات کو پڑھ چکا ہوں، بڑا عرصہ ہوتا ہے پڑھتے ہوئے لیکن پہلے نہیں پڑھی، وہ یہ تھی، اس کا بھی حوالہ وہی سیم ہے کہ سرکار نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا علی نے کہا حضور مجھے اپنے چچا بڑے پیارے تھے، پہلے بچے کا نام میں نے عقیل رکھا تھا، اس کا نام میں نے جعفر رکھا ہے۔ جعفر بھی بہت بڑی ہستی ہے، حضور کے پیارے چچا ہیں، اور وہ ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا ان کی روح جنت کی سیر کر رہی ہے، ان کو اللہ نے پرندے دیے۔ مولا علی نے کہا جی اس کا نام میں نے اپنے چچا اور آپ کے محبوب صحابی جعفر کے نام پر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نام وہ بھی اچھا ہے لیکن نہیں، یہ اگلا فقرہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا انی امرت ان اغیر اسمہ، علی میں کیا کروں، مجھے رب کی طرف سے حکم آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، انی امرت، مجھے رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کا نام حرب یا جعفر نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ جب پھر ادھر سے حکم، آپ کا حکم بھی ادھر کا ہی حکم تھا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے آیا ہے تو پھر فرمائیے، فرمایا مجھے رب کی طرف سے حکم آیا ہے اس کا نام حرب اور جعفر نہیں رکھنا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ زہرا کے چھوٹے لال کا نام حسین رکھنا۔
यार उस आख्या कमली दुनिया रीस करेंदी डोले नाल जिन्हां दे ना खुदा आप रखे। हद नहीं हो गई? जिनके नाम अर्शों से आए, जिनके नाम अर्शों से आए, तू उनके मुकाबले में किसी को लेके आ जाए तो फिर बेगैरती नहीं है तो और क्या है। याद रख, हर किसी के मुकाबले पे किसी को लाया जा सकता है, लेकिन ये जो चादर वाले हैं ना अहले बैत, एक हजूर और 4 दूसरे, इनके बारे में मेरा फैसला नहीं, इमामों के फैसले हैं, मुहद्दिसीन के फैसले हैं कि ला युआजीना और ला युकासो बिना, हर किसी का मुकाबला किसी से किया जा सकता है। 5 तन पाक के मुकाबले पे अल्लाह की मखलूक में से किसी को लाया ही नहीं जा सकता। कमली दुनिया रीस करेंदी, कमली दुनिया रीस करेंदी ढोले नाल। मौला अली भी बयान करते हैं, इमाम अहमद इब्ने हंबल की रिवायत भी आपने सुन रखी होगी। सुन्नियों के बहुत बड़े इमाम है, शियों के इमाम नहीं है। किन के इमाम है? सुन्नी गौस पाक अम्बली है। जिन्हां दी 11वीं ना देंदे उन्हां दे भी वो इमाम ने, इमाम अहमद इब्ने हंबल। उन्हां दे पुत्रे उन्हां कोलों पुछया कि अब्बा जी दसो हजूर दी उम्मत सारियां तो उच्चा कौन है? हजूर की उम्मत में सबसे, आपने फरमाया इस बात पर पक है, उम्मत विचों सारियां तो उच्चा अबू बकर सिद्दीक है। हौली आखी तुसां सुनो, बात रखो, एक गल बड़ी जरूरी है समझने वाली। सुन्नियों दा अकीदा समझा रहे। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने क्या कहा? बेटा उम्मत में से सबसे बड़ा कौन है? अबू बकर सिद्दीक। पुत्र फिर पूछा जनाब उन्हां तो बाद? फरमाया सुम्मा उमर, उन्हां तो बाद उम्मत विचों सारियां तो उच्चे उमर। फरमाया फिर सुम्मा उस्मान, उन्हां तो बाद उस्मान। हत्ता के उस 19 बारी पूछया। पुत्रे कितनी बारी पूछया? आप कदी किसी सहाबी दा ना, कदी अम्मार दा, कदी अबू जर दा, कदी सलमान दा, कदी मिकदाद दा, किसी दा ना लेंदे रहे। 19 बारी अखीर वो भी थक पिया। उस आख्या अब्बा ऊंज सन बाणने देंदा, हर वेले अली अली करदा है। 19 बारियां हो गई मैथों तो इत्थे पुछदे आ फालियो ने ना 19 दूजे ना गिना छड्डे नहीं, अली दा ना ही कोई नहीं लिया, उन ज्यादा अली अली करो। उस वेले इमाम अहमद इब्ने हंबल ने वो तारीख साज जुमला दिता, फरमाया पुत्र तू मैथों उम्मत दा पूछया है। तू किदा पूछया है? उम्मत दा पूछे। वाहुवा मिन अहले बैत रसूलिल्लाह, और रसूल दे उन अहले बैत विचों ने ला युआज़ीहिम अहदा, जिन्हां नाल कोई और मुकाबला कर ही नहीं सकदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक हुसैन सच हुसैन, हक हुसैन सच हुसैन, हुसैनियत हुसैनियत। और याद रखो, कल को मौली आख सकता है जनाब नहीं इमाम मालिक या इमाम अहमद इब्ने हंबल ते ताबीन विचों होए, सहाबा दा नजरिया नहीं। हुण मैं उस सहाबी दा नजरिया पेश करन लगा जिन्हों कायनात अब्दुल्ला इब्ने उमर दे नाम है। और अब्दुल्ला इब्ने उमर पता केडी इज्जत वाला सहाबी आई, एडी इज्जत वाला आई। बस सुने अली आप फरमाया हा कि अगर उमर अपने तो पीछे इस पुत्रे का फैसला कर जान ना खिलाफत दा, ते मैं सारियां तो पहला उसा जिहड़ा इदे मोढे नाल खड़ोस। एडी शान वाला अब्दुल्ला इब्ने उमर आई, एडी इज्जत वाला। अब्दुल्ला इब्ने उमर को भी किसे पूछा कौन अफजल है? उन्हें क्या अबू बकर। कौन अफजल है? उमर। उन्हें क्या कौन अफजल है? उस्मान। उस्मान। अखीर उस पूछा फाली जो नैना, वो इब्ने उमर, उमर दिया पुत्रा अली किथे? अली भी की जाए। और फरमाया ला तसल अन्हु, दी गल ही छड़ दे, ओदे बारे पूछी ना। अन्ना ते ने बहुवा में नाहलिल कसा, अल्लाह ने ओनू ते चादर विचों बना के वो चादर वालियां नाल होर किसे दा जोड़ जोड़ी दा उन्हां दे मुकाबले ते होर किसे लिया के खिलारी दई। उन्हां दी डिग्री वखरी है, उन्हां दी शान ही वखरी है, उन्हां दी मकाम ही वखरा है। और इब्ने उमर ही नहीं, मौला अली दी भी ऐन ही और रिवायत मौजूद है। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगर तेनू ना जाना, मुहिबुद्दीन तबरी लिखदा है नबी पाक आप फरमाया नहनु अहलो बैत, असी जेड़े मुहम्मद दे घर वाले हां, ला युकासो बिना अहदुन, कायनात दा कोई बंदा ना साडी रीस कर सकदा
किवें सकदा है जिन्हां दे नाम ही खुदा गल्ले। वो आपे बड़े सोचण भी, कोई नक भी हुंदा है ना बंदे दा, ना तेरा मौलवी रंदे तो ढूंढना पवे, महल्ले वाले को ढूंढना पवे, उन्हां दा राम भी खुदा गल्ले, ना भी ते पहुंचावे भी मुहम्मद मुस्तफा। अजे मुड़ तू जोड़ के लिया मैं फलाना भी हांजी आई ते फलाना भी हांजी आई। ना ना, अल्लाह ने नाम भेजा, मोहम्मद ने नाम अता किया। क्यों? नाम क्या है? हुसैन। नाम क्या है? नाम क्या है? हुसैन निकलिया है सीन ते नून विचों। किदे विचों है? इन्हें इकट्ठा करो तो की बन जाता है? हुसन। की बनता है? हुसन। असल मादा इदा की है? हुसन। हुसन है सीन ते नून, ये असल मादा है। अगो इहदे विच होर गाना पाया ते गया, हो गया एक हो गया हसन, होर गाना पाया ते हो गया हुसैन। एक गाना पाया ते हुसन बन गया हसन, दूजा जेवर पाया ते की बन गया? हुसैन। असल इदी की है? हुसन। असी साल होवे क्यों जी अकल इलम अल जाती है, अकल अमल अल जाता है, अकल किरदार अल जाता है, अकल सालहियत अल जाता है। दिल जेड़ा है वो तो मर्जियां वाला ढोला होया, जिथे चाहे झुका देंदा आशिक दा सर, ना वो काबा ते ना करबला वेदा, वो तो मर्जियां वाला ढोला है। अकल सोच रही है अगले को इलम है मैं इदे अल जावां, इदे कोल अमल है मैं इदे अल जावां, इदे कोल सालहियत है मैं इदे अल जावां। इसे तरह अख भी सोचदी है, अख कोड़े अल नहीं वेंदी। हाय हाय, अख हमेशा सोने अल वेंदी है। इंज आख लो जेड़ी अकल है वो अंदरूनी इज्जत वेदी है, छुपी हुआ हुसन वेदी है, ते अख जेड़ी है वो खुला अंदर वाला हुसन वेदी है। अकल सीरत दा हुसन वेंदी है ते अख सूरत दा हुसन वेदी है। हुण तू मैं किसी ने सोना आखिए भी पे ते असी भी कूड़े ते साड़ियां गल्लां भी कूड़ियां, असी भी कूड़े ते साड़ियां गल्लां भी। ज़हरा दे पुत्र नू हुसैन कोई कूड़ा नहीं पे आधा, सारियां तो भैड़ो मुस्तफा पे आदा है ते मुस्तफा दा खुदा पे आदा है। वो हुसन दे मालिक ने कौन पे आदा है? मुस्तफा ते मुस्तफा दा खुदा। उन्हें नालों बड़ा सच्चा होर, ताकत वाला होर, कुदरत वाला होर कोई नहीं। यानी खुदा ना गल के ही दस छड़िया, गभरू ते पिछे उसी कदाड़िया ते पिछे चढ़सी, करबला जाके ते किले दीन दी इज्जत दे ते पिछे ठोकसी। रब इन पहले दिहाड़े इहो जिहा बना के गल छड़े कि इदी सीरत भी बेमिसाल बना छड़ी है, इदी सूरत भी बेमिसाल बना। उन्हें मजमून ते इंज दा है मैं कित्थों शुरू करा ते कित्थे मुकामा, लेकिन वक्त की एक अपनी मजबूरी है। तुहाडे हौसले मैं दाद देना, शदीद गर्मी के बावजूद हजारों के मजमे किसी बंदे सिर भी नहीं हिलाया, उंगली भी नहीं हिलाई। एक मेरा कमाल नहीं, ये इमाम हुसैन का तसर्रुफ है, ये इमाम हुसैन की मेहरबानी है, तो तुहाडी हाज़री का रंग है। खुलासा गुफ्तगू में जिहड़ा देना चाहना, रिजल्ट देना चाहना, वो ये कि हुसैन नू मजबूत कौन कीता है? मुस्तफा ते मुस्तफा दे, मुस्तफा ते मुस्तफा दे अल्लाह दा। ये सीरत च भी कमाल दा है, ये सूरत च भी, सीरत च भी कमाल दा है, सूरत च भी। हुण जिस बकवास वाले हुसैन दी सीरत विचों नुक्स ढूंढना है, उस भी हुसैन दी मुखालफत नहीं करनी, खुदा दी मुखालफत करनी। जिस सूरत ज़ाहिरी अमल के बारे को गल करनी है, उस भी हुसैन दी मुखालफत नहीं करनी, उस भी मुहम्मद मुस्तफा ते खुदा दी मुखालफत करनी है। हुसैनाबाद शरीफ आने वाले हो, अज दा सबक ले जाओ, आयत मुबाला दी रोशनी विच हुसैन दी सीरत नू भी बेमिसाल मनो, हुसैन दी सूरत नू भी बेमिसाल मनो, ताजे वंड हो जाए कि और जेड़े मुस्तफा दी अदान भी बेमिसाल समझ दे, खुदा दी अदान भी बेमिसाल। और ये सबक पका के ले जाओ, जिन अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल मजबूत करे वो कदी कमजोर हो सकता, किसी सूरत कमजोर हो सकता, किसी सूरत कोई कजी आ सकती, कोई कमी आ सकती। बेगैरत आदन जी हुसैन पाक फरमाया हा मैनू तो यजीद अल ले जाओ, मैं मनण नू तैयार हाँ। वो कमलिया मनने के वेले तो ढेर भैड़ो पिछे दे लग गए, नाले जे निरा कोई शहजादा हुंदा ते असीं तेरी ये गल मन भी लवी आ। रब आदा निरा शहजादा नहीं, ये मुहम्मद की सच्चाई की दलील बन के आए। वो बारे किसी कमजोर गल की निस्बत करना एक कुरान की मुखालफत है। साडे शिया बिरा भी निस्बत कमजोर कर देन, जिस दिन 3 बारी ढठा
تے 3 واری اٹھیا تے آکھیا ہن میری واہ کوئی نہیں تے دوجے اون جی نسبت کمزور کر دین جڑے انہاں دی عزت گھٹان دین تے آ دن باونجے مجبور ہو کے پھس گئے ہاں دل کوئی نہ نا جیڑا بھی سنگی او دی عزت نو کمی کرے گا وہ عزت حسین وچ کمی نہیں عزت مصطفیٰ اور عزت خدا وچ کمی کرے گا صحیح معنی وچ توحید تے صحیح معنی وچ رسالت اے وے میں آخری فکرہ آکھاں دعویٰ اے یا بھئی محمد سچا ہے دعویٰ کیڑا محمد پر کیڑی گلے سچا ہے اس گلے سچا ہے وہ محمد آدھا اللہ ایک کے اللہ یعنی دعویٰ مصطفیٰ دا ہے اعلان خدا دا ہے دعویٰ مصطفیٰ دا ہے تے اعلان خدا دا ہے خدا دے ایک ہونے دی مصطفیٰ دے سچے ہونے دی دلیل حسین دلیل حسین ہن جیڑا کسی حوالے نال بھی حسین پاک تے انگلی چاہے گا وہ دعوے تے بھی انگلی چاہے گا اعلان تے بھی انگلی چاہے گا اسی سارے ہاتھ چاہ کے جسے نار دل نار حسین نو سلام پیش کر دے ہاں کیوں جے محمد دا دعویٰ بھی بے مثال ہے اعلان توحید خدا بھی بے مثلو بے اللہ کریم تو اڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گلاں کیتیاں بہت ساریاں غلطیاں کیتیاں حسین مالک معافیاں نصیب فرمائے تو انگے پتہ ہے لنگر ساری دیہڑی دا کھلا ہے تے شامہ تائیں کھلے رہنا یہ بھی پکی گل ہے جس کھا لیا ہے وہ اپنی مرضی بے شک دوجی باری بھی کھاوے جنہ نہیں کھادا وہ بھی کھان جنہ ایک بار